السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا حافظ قاری محمد عبید اشرفی صاحب قبلہ سرزمین مدینہ شریف میں قرآن پاک کی تلاوت سنائے۔ اللہ ان کی سلامت خوش تمام سننے والے ظاہرین سننے والے ہمارے حافظ صاحب ثواب دائیں حاصل کریں۔ آمین وآخر دعوانا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ جیسے کہ ہمارے حافظ صاحب نے آپ سے فرمایا ہے اور یہ ہمارے نوجوان ساتھی ہمارے سامی حضرات اس وقت ہمارے پاس کھڑے ہیں، موجود ہیں، یہ اللہ پاک کا بڑا کرم ہے اور اس کا احسان ہے کہ جس خالق کائنات نے ہم کو حضرت انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اور اس سے بڑھ کر اس مالک یکتا کا یہ احسان ہوا کہ جس رب العالمین نے ہمیں سرزمین اجمیر شریف میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، خواجہ ہند ولی کے قرب میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس سے بڑھ کر اس مالک یکتا کا یہ بڑا ہی احسان عظیم ہوا کہ جس جل جلالہ عما نوالہ نے مجھ حقیر فقیر کو ماہ سیام کے اندر نماز تراویح میں خواجہ ہند ولی کے قرب میں نماز تراویح میں مقدس قرآن مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس سے بڑھ کر پھر یہ کرم ہوا کہ میرے سر پر دستار الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کے استاد الاساتذہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رضا قادری نعیمی نقشبندی صاحب کے ہاتھوں سے سجائی گئی۔ یہ میرے لیے بڑی ہی خوشی کی بات ہے۔ میں اس پر جتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں وہ کم ہے، اور جیسے کہ حافظ صاحب نے فرمایا اور تمام سامعین اور ناظرین کی خواہشیں تھیں کہ اس موقع پر آپ قوم کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، تو میں سرزمین اجمیر سے اس مقام پر، اس خوشی کے وقت پر اس مقام پر یہی ایک پیغام تمام سننے دیکھنے والوں کے نام کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، اور ہم پر یہ بڑا کرم ہوا ہے کہ خالق یکتا نے حافظ قرآن بنایا ہے۔ میری تمام حفاظ کرام سے اس خوشی کے مقام پر یہی اپیل رہے گی، یہی گزارش رہے گی کہ آپ حضرات مقدس قرآن کو جس طریقے سے پڑھنے کا حق ہے اسی طریقے سے آپ پڑھیے گا، اسی طریقے سے آپ تلاوت کیجیے گا، تجوید کے ساتھ آپ پڑھیے گا، قرات کے ساتھ آپ پڑھیے گا، اصول و ضوابط کے ساتھ آپ پڑھیے گا، ٹھہر ٹھہر کے آپ پڑھیے گا، محبت انس اور الفت کے ساتھ تلاوت کیجیے گا۔ انشاءاللہ عز و جل مقدس قرآن کا فیض ہمہ وقت جاری اور ساری رہا ہے اور صبح و قیامت تک کے لیے رہے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم محبت کے ساتھ مقدس قرآن کو انس اور الفت کے ساتھ سینے سے لگائیں، طاق میں بند کر کے نہیں رکھنا ہے، اس کو سینے سے لگانا ہے، اس کو پڑھنا ہے، تلاوت کرنا ہے، اس کو حفظ کرنے کے بعد یاد رکھنا ہے، اصل چیز یاد رکھنا ہے، اور وہ یاد تب ہی رہے گا کہ جب ہم مقدس قرآن کو ماہ سیام کے اندر سنائیں گے، اور دیگر 11 مہینوں میں ہم ہمہ وقت مقدس قرآن کی تلاوت کریں گے، اصول کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، قرات کے ساتھ، پھر اس کا فیض بالکل ہمیں ملے گا، مل رہا ہے انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد میری یہی گزارش رہے گی کہ ہم اپنا ربط رب العالمین کے ساتھ رکھیں، اللہ کے ولیوں کے ساتھ رکھیں۔ جس کا رابطہ رب العالمین کے ساتھ ہوتا ہے وہ دنیا کی کسی بھی بڑی سی بڑی چیز سے نہیں گھبراتا ہے۔ دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ دنیا فنا ہے، وہ دار بقا ہے۔ ہم نے مقدس قرآن کے ساتھ محبت کرنی ہے، اپنا ربط رب العالمین سے رکھنا ہے، اپنی نیتیں صاف رکھنی ہے۔ دنیا کچھ بھی کہتی رہے، ہمیں اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اگر ہمارا رب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہوگا، ہم خواجہ ہند ولی کا وسیلہ لے کر، غوث اعظم کا وسیلہ لے کر دعائیں مانگیں گے تو ضرور ہماری دعائیں بھی قبول ہوگی۔ ہم ان کے مشن کو عام کریں گے، ہم اپنے دل کی تختی کو صاف رکھیں گے، انشاءاللہ عز و جل ہم اس جہاں میں بھی کامیاب ہیں اور اس جہاں میں بھی کامیاب ہیں۔ اس مقام پر میری یہی گزارش رہے گی تمام حضرات سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی ہمارے سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، رب تعالی تمام کو اجر جزیل عطا فرمائے۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ بحق لا الہ الا اللہ۔